اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی سورۃ البقرہ کی 11 آیات، آیت نمبر 142 سے لے کر 152 تک، یعنی دوسرے پارے کی پہلی 11 آیات۔ یہ آج ہم دوسرا پارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ سورۃ البقرہ چل رہی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس بنو اسرائیل سے خطاب چلا، پھر اس کے بعد تمام کفار سے، چاہے وہ بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے، اور بتایا گیا کہ تم سب کے لیے جو آئیڈیل شخصیت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بتایا گیا کہ اللہ نے جب بھی ان کا امتحان لیا، اللہ نے جب بھی ان سے قربانی مانگی تو انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے قربان کرنے کے لیے وہ تیار رہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ اللہ نے ان کو امامت، دنیا کی امامت عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے جس طریقے کو خود اختیار کیا اسی طریقے کی تاکید اپنی اولاد کو کی۔ حضرت یعقوب جن سے بنو اسرائیل چلے وہ بھی انہی کی اولاد، مکہ کے مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اور نصارہ، یہود سب انہی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو بتایا گیا کہ وہ ہیں اصل میں ایک مرکزی شخصیت۔ اس کے بعد
آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ تو یہ جو قبلہ تھا مسلمانوں کا مدینہ منورہ کے شروع کے دنوں میں بیت المقدس رہا۔ جس طرح یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا تو مسلمان بھی اسی طرف قبلہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو جب بتا دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی امامت ہے تو لہٰذا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کا رخ بھی تبدیل فرما کے دوبارہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا مسلمانوں کی نمازوں کا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود و نصارہ تھے، انہیں تو پروپیگنڈے کا موقع چاہیے ہوتا تھا، تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اب ان کو ایک اور موقع ملے گا اور یہ اس طرح مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ کس طرح کریں گے؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ فرمایا سیقول السفہاء، بے وقوف اور احمق لوگ، سفہاء احمق لوگ، سیقولو کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے، سفہاء من الناس یعنی لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں، وہ عن قریب کہیں گے، ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، یعنی ان مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا ہے، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، کس چیز کی بنیاد پر ان لوگوں نے قبلہ تبدیل کیا ہے، التی کانوا علیہا، وہ قبلہ جس پر یہ پہلے تھے، یعنی یہ مسلمان پہلے جس قبلے پر تھے اس قبلے سے کیوں پھر گئے، اس وجہ سے پھر گئے، اس پر اعتراض کریں گے بے وقوف لوگ۔ قل، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مخاطب سننے والے، تو کہہ دے للہ المشرق والمغرب، یہ قبلے جو ہیں یہ بذات خود کچھ نہیں، یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے ایک رخ کا تعین ہوتا ہے، باقی رہ گئے اللہ کا کوئی ایک رخ نہیں۔ للہ المشرق والمغرب، چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو، ہر رخ اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ المشرق والمغرب، چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو سب اللہ کا ہے۔ یہدی من یشاء، اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ اس وقت کس طرف رخ کرنا ہے، تو یہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ اب اس طرف رخ کرو تو وہی قبلہ ہے۔ بذات خود کو عمارت تو کوئی چیز نہیں، بذات خود مشرق مغرب شمال جنوب تو کوئی چیز نہیں، اصل بات تو اللہ کا حکم ہے، اور جس سے کا اللہ نے حکم دے دیا اس کا طرف رخ کرنا ہے۔ تو جس کو یہ ہدایت مل گئی وہ خوش نصیب ہے، اور جو اعتراض کرے گا وہ بد نصیب ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کیونکہ اس حکم پر اسی وقت عمل کیا تو لہذا فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یعنی اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تم کو بنایا ہے، امتاً وسطا، ایک معتدل امت، ایک ایسی امت جو وسط میں ہے یعنی درمیان، اور اس سے مراد فضیلت بھی ہوتی ہے، یعنی تمہیں ایک فضیلت والی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یعنی اللہ کا حکم آئے گا تم اس پر عمل کرو گے تو لوگوں پہ حجت قائم ہوگی کہ یہ ہے وہ قوم جو اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہے، لہٰذا اس قوم کو فالو کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو تم اس طرح لوگوں کے درمیان میں ایک حجت بنو گے اور اللہ کے فرامین کے گواہ بنو گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو، یعنی دنیا تمہیں دیکھ کر چلے گی اور تم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے۔ اس کے بعد ان کے سوال کا وہ جواب جو ممکنہ سوال اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وما جعلنا، ہم نے نہیں بنایا تھا القبلہ، وہ قبلہ التی کنت علیہا، وہ قبلہ جس پر آپ تھے، یعنی جس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے مدینہ کے شروع کے دنوں میں، الا لنعلم، مگر صرف اس لیے کہ ہم جان لیں، ہم علامت زد کر دیں، نشان لگا دیں، یعنی ان لوگوں کو واضح کر دیں، من یتبع الرسول، جو رسول کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی محض اپنی سمجھ کے پہ نہیں چلتا کہ میرے خیال میں قبلہ یہ ہونا چاہیے، نہیں جی میرا خیال یہ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اس کو فالو کر کیا، تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جو کہ رسول کے طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ ممن ینقلب علی عقبیہ، ان لوگوں سے وہ ممتاز ہو جائیں، من ینقلب علی عقبیہ، جو اپنے الٹے پاؤں پلٹ جاتے ہیں، جو اپنی ایڑیوں کے بر پل پلٹ جاتے ہیں، یعنی واپس ہو جاتے ہیں، نہیں جی نہیں یہ تو بات صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کر کے جو لوگ واپس پلٹ گئے اور جو لوگ اپنے دین پر قائم رہے، ان کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے جدا کر کے ممتاز کرنا چاہتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی، آسان بات نہیں تھی کہ اچانک ایک قبلے کا رخ بدل دینا، فرمایا بہت بڑی بات تھی، اور اس پر جیسے ہی رسول پاک کا حکم آیا اس کے مطابق ہی اپنا رخ موڑ لیا، فرمایا واقعی یہ بڑی بات تھی، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے یہ کوئی مشکل اور بوجھل اور بڑی بات نہیں تھی، ان کے لیے یہ دشوار نہ تھا، الا علی الذین، ان لوگوں پر، الذین جو کہ ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی جن کے دلوں میں ہدایت گھر کر چکی ہے، جن کو ہدایت کا نور جن کے دلوں میں سمویا جا چکا ہے، ان لوگوں کے لیے کسی بھی حکم کی فرما برداری کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے، لیضیع ایمانکم، کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، یا ایمان سے مراد نماز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ نماز کی ادائیگی۔ تو اب کچھ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس طرف قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے اور فوت ہو گئے، اور اس نئے قبلے کی طرف انہوں نے دوبارہ رخ نہیں کیا، حرم کی طرف، مکہ مکرمہ والے حرم کی طرف، ان کا کیا بنے گا؟ اور وہ فوت ہو گئے تو ان کی تو نمازیں ساری ضائع ہو گئیں کہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، کیونکہ وہ جو نماز پڑھتے تھے ایمان کی حالت میں پڑھتے تھے، اور جو ایمان کی حالت میں جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ بہت مہربان اور بہت رحیم ہے، بہت رؤوف کے معنی بہت نرمی اختیار فرمانے والا، اور رحیم یعنی بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ذوق اور شوق تھا کہ بیت المقدس کی بجائے اللہ تعالیٰ اگر مکہ مکرمہ والے حرم کو، خانہ کعبہ کو ہی قبلہ بنا دے، یہ ایک شوق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا قد نرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم دیکھتے رہے ہیں، نرا ہم دیکھتے رہے ہیں، تقلب وجہ کا، آپ کا چہرہ مبارک کا پلٹنا، تقلب اٹھنا، یہ جو آپ کا بار بار چہرہ خانہ اللہ کی طرف اٹھتا تھا، فی السماء آسمان میں، یہ جو آسمان کی طرف اٹھنا آپ کا چہرے مبارک کا ہوتا تھا، ہم اس کو دیکھتے رہے ہیں، یعنی شوق سے کہ اللہ تعالیٰ کو مہربانی فرما دے اور قبلے کا رخ اس طرف ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ان قریب ہم پھیر دیتے ہیں قبلتاً، قبلے کو، یعنی جب آپ کا رخ ہوتا تھا اور آپ کی چاہت ہوتی تھی تو ہم نے آپ سے کہا کہ ہم ان قریب آپ کے قبلے کا رخ بدلیں گے، ترضاہا، وہ قبلہ جو آپ پسند فرماتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے اس قبلے کو ہم قبلہ بنائیں گے ان قریب۔ پھر چلو یہ تو آپ کی خواہش تھی، چلیں اب تو حکم آ گیا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو پھیر دو، فولی تو پھیر دو، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر طرف، رخ
المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب یہ تمہارا قبلہ مقرر ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے رخوں کو، اپنے چہروں کو پھیر دو، شطرہ، اسی مسجد حرام کی طرف اپنے رخ پھیر دو، بس اب یہ تمہارے لیے یہی آخری قبلہ ہے، الٹیمیٹ فیصلہ یہی ہے تمہارے قبلے کے حوالے سے کہ خانہ کعبہ ہی تمہارا قبلہ ہے، مسجد حرام ہی تمہارا قبلہ ہے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطرہ، تو اپنے رخ اپنے چہرے اسی کی رخ پھیر دیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی قرآن سے پہلے والی کتابیں، لَيَعْلَمُونَ، وہ تو جانتے ہی ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حقیقت ہے، یہ حق ہے، یہ تحویل قبلہ کا حکم، یعنی ان کی کتابوں میں بھی یہ بات درج تھی کہ مسلمانوں کا بالآخر قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام ہی ہونا ہے، انہیں پتہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل یعنی بے خبر نہیں ہے۔ اب جو اعتراض کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جانتے بوجھتے اعتراض کر رہے ہیں، اس لیے کہ پروپیگنڈے کا موقع مل گیا ہے، باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے، ورنہ حقیقت وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے اور اس طرح تبدیلی ہے یہ سچ ہے اور حق ہے۔ اب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی سمجھاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی یقیناً بڑا واضح اور حقیقت پسندانہ اور بہت خوبصورت ہوتا تھا، آپ کی شخصیت بھی، کردار بھی انتہا اجلا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نشانیاں بھی انہیں دکھاتے رہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، تو یقینی بات ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ یار آخر کیوں نہیں ایمان لاتے۔ تو یہاں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یعنی ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ قبلہ کا جو رخ تبدیلی ہے یہ درست ہے، پھر بھی اعتراض کر رہے ہیں، تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان عطا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا إِنْ أَتَيْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ لے آئیں، پیش کر دیں، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کے سامنے جو اہل کتاب ہیں، بِكُلِّ آیَةٍ، ما، ہر قسم کی نشانیاں ان کو پیش کر دیں، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی ان کو پیش کر دیں، تمام نشانیاں ان کو دکھا دیں، لیکن ما تابعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ آپ بشک ان کو سارے دلائل دے دیں، ان کو ہر طرح سمجھا دیں، ان کو سمجھ بھی آ جائے، مگر پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یہ ڈھیٹ ہے۔ اور جب وہ غلط ہو کر آپ کے حکم کی پیروی نہیں کریں گے تو یہ بھی بات کنفرم ہے، وما انتا، اور آپ بھی نہیں ہوں گے بتابعن، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلے کی، یعنی کہیں آپ یہ سمجھیں یا کوئی یہ سمجھے کہ چلو یار مصلحت کے تحت ہم پھر ان کی طرف رخ کر لیتے ہیں، چلے ایک ڈائریکشن تو ہوگی، یونیفارمٹی تو ہوگی مدینے کے تمام رہنے والوں میں، نہیں، یہ مصلحت بھی نہیں چلے گی۔ وما انت بتابع قبلتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، نہیں کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ جو بنو اسرائیل میں کچھ یہود ہیں اور کچھ نصارہ، ان میں سے بھی بعضهم، ان میں سے بھی کچھ، ما بتابع، پیروی کرنے والے نہیں ہیں، فالو کرنے والے نہیں ہیں، قبلۃ بعض، دوسرے کے قبلے کا، یہ خود بھی ایک قبلے پر اکٹھے نہیں ہیں، ایک نے بیت المقدس کے مغرب کی طرف رخ ہر حال میں کرنا ہے، ایک نے ہر حال میں مشرق کی طرف کرنا ہے۔ بیت المقدس کے اندر جب دونوں جاتے ہیں تو ایک کا رخ کہیں اور ہوتا ہے، ایک کا مشرق کی طرف ہوتا ہے، ایک کا مغرب کی طرف ہوتا ہے، یہ تو ایک دوسرے کی بھی پیروی نہیں کرتے، آپ نے تو صرف اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ آگے فرمایا والا ان اتبعت اہواءہم، میں نے پہلے بھی کہا تھا اس طرح کی آیت آئی تھی پہلے پارے میں کہ بڑی سخت آیت تھی، لیکن آج اس سے بھی زیادہ سخت آ رہی ہے، مشکل آیت۔ فرمایا والا ان اتبعت اہواءہم، اور یہ بھی بتایا تھا کہ بظاہر خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ سے تو ایسا ممکن ہی نہیں، تو لہٰذا کہا نبی پاک کو جا رہا ہے، سنایا امت کو جا رہا ہے۔
فرمایا والا ان تبات احواہم، اور اگر آپ نے احواہم ان کے خواہشوں کی پیروی کی، کیونکہ یہ قبلے اپنی مرضی کے بنا لینا یہ خواہشات ہیں، اور اگر آپ نے ان کے خواہشوں کی پیروی کی، فالو کیا، من بعد ما جاءک من العلم، جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اللہ کی طرف سے حکم آ چکا، اللہ کی طرف سے وحی آ چکی، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا، اگر آپ نے پھر بھی اس کی طرف ان کو فالو کیا، انک اذا لمن الظالمین، تو یقیناً تب آپ ظالم ہی ٹھہریں گے۔ یہ امت کھول کے کان کھول کے سن لے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آنے کے بعد پھر اس چیز میں کسی اور کو فالو کرنا یہ بہت بڑا ظالمانہ عمل ہے، اس کی وہ سزا ہے جو کسی ظالم کی سزا ہے۔ کیوں؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، جو اہل کتاب ہے، یعرفونہ، وہ اس نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس اسلام کی حقیقت کو، یعرفون، وہ جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، جیسے ان کے باپوں کو یہ پتہ ہے، یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، جیسے اپنے بیٹوں کے بارے میں یقین سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، فرمایا اس طرح ان کو یقین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے ایک گروپ ایسا ہے، فریق گروپ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق بات کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ الحق من ربک، حق جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق جو ہوتا ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آتا ہے وہی تو حق ہوتا ہے۔ فلا تکونن، یہ بھی کہا حضور کو جا رہا ہے، سنایا امت کو جا رہا ہے، فرمایا فلا تکونن، تم ہرگز مت ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں، اس بات میں کبھی شک نہ کرنا کہ جب اللہ کا حکم آیا ہے پھر سوچو نہیں یار پھر اگر ایسے ہو جاتا، نہیں، ایسی سوچ سے بھی گزر جاؤ، لا فلا تکونن من الممترین، ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت بننا، بس اللہ کی طرف سے آ گیا ہے تو بس حق ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھیے جو دنیا میں لوگ آتے ہیں ہر ایک کا ایک اپنا رخ ہوتا ہے، مختلف ملتیں، قومیں، مذاہب، ہر ایک اپنی ڈائریکشن بناتا ہے۔ ایمان والا وہ ہے جس کی ڈائریکشن اللہ کی ذات ہے، بس اللہ اور اللہ کی ذات کی طرف سے جو آیا وہی اس کی ڈائریکشن ہے۔ تو فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے یا ایک سمت ہے، بعض زیادہ سمت کہتے ہیں، بعض زیادہ سمت کہتے ہیں رخ کے لیے، تو ہر ایک کے لیے اپنی سمت ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، ہر ایک کا اپنا رخ ہے، ہر ایک کا اپنا پہلو ہے، ہر ایک کا اپنا چہرہ ہے، وہ اپنے اپنے رخ قائم کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اے مومنو تم بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، اور بھلائی کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے، یعنی تم اللہ کا حکم معلوم کیا کرو اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو جلدی سے اس حکم پر لے آیا کرو اور اس میں خوب محنت کیا کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کے حکم کی پیروی میں۔ فاستبقوا، تو ریس لگاؤ، تو ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الخیرات، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، یہ ہے ریس کا میدان، مقابلے کا میدان۔ دنیا کی چیزوں کا تو کیا مقابلہ کرنا، مقابلہ کرنا ہے تو بھلائی کا مقابلہ کرو، نیکیوں کا مقابلہ کرو۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یات بکم اللہ، اللہ تم کو لے آئے گا، جمیعاً، سب کے سب کو، یعنی یاد رکھو کہ اللہ کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے، تم سب مر جاؤ، کوئی قبروں میں ہو، کوئی آگ لگا کر راکھ اس کی بنا دی گئی ہو اور راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہو، اور کسی کو سمندری جانور کھا جائے، کوئی درندوں کے پیٹ میں چلا جائے، جہاں کہیں بھی ہوگے قیامت کے دن اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر مکمل قدرت، مکمل پاور رکھتا ہے، اس کی پاور سے کچھ بھی باہر نہیں۔
اس کے بعد پھر قبلے کے حوالے سے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خرجتا تو نکلے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ جہاں کہیں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں یا باہر جائیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو جہاں بھی ہو رخ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور یقیناً یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اما تعملون جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں جمع کا صیغہ ہے کہ آپ تمام لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، یعنی تم جہاں بھی ہوگے اللہ ہی کے قبلے کی طرف رخ کرو گے، اللہ کے فیصلے کے مطابق قبلے کی طرف رخ کرو گے، یہ تمام اعمال تمہارے نوٹ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہوگا۔ پھر فرمایا تاکیداً وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہی کیجیے۔ پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم ہے، فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہوا کرو اے مسلمانوں، اے نبی کے ماننے والوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اپنے رخ جو ہے اسی کی طرف کیا کرو، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل، لِأَلَّا يَكُونَ تاکہ نہ رہے لِلنَّاسِ لوگوں کے پاس علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی دلیل، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے ان لوگوں کے وہ تو تمہارے خلاف بولتے ہی رہیں گے، الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ جو لوگوں میں سے ظالم ہیں، جو ان میں سے ظالم ہیں، یعنی جو کہ اللہ کے حکم کے بجائے اس میں منہ شگافیاں کرتے رہتے ہیں، وہ تو تمہارے خلاف بولتے رہیں گے، ان کی فکر مت کرو، لیکن تمہیں اللہ کے حکم پر ہی گامزن ہونا چاہیے، ثابت قدم ہونا چاہیے، اسی پر گامزن رہنا چاہیے۔ فلا تخشوہم ان سے مت ڈرو، ان کے روب میں مت آؤ، ان کی باتوں کو سے نہ ڈرو، وخشونی اور مجھ سے خشیت اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے۔ اللہ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو کہ دوسروں کی باتوں میں آ کر ان کے کسی روب میں مت آؤ، وخشونی اور میرے روب میں، میرے ڈر میں آ جاؤ، مجھ سے ڈرو۔ اور جب تم ایسا کرو گے دنیا کے ڈر سے نکل کر اللہ کے ڈر کی طرف آؤ گے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تو میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کروں گا، پرفیکشن کے ساتھ اللہ کی نعمت تمہارے اوپر ہوگی، اللہ کی نعمتیں تم پر آئیں گی، نازل ہوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ اللہ نے تم پر بہت بڑا ایک کرم فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی، اے اللہ سے، یا اللہ ان میں رسول بھیج، اللہ نے اس رسول کو تمہارے اندر بھیجا ہے، تم وہ خوش نصیب ہو۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، یعنی تم پر اللہ کی نعمتیں بڑھتی رہیں گی، اللہ کی نعمتیں تم پر آئیں گی۔ تو یہ اللہ کی نعمت پہلی تو یہ ذہن میں رکھو، جس طرح اللہ نے تم پر اب نعمت کی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر رسول کو بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی بڑی نعمت منکم۔ اور اس نعمت کا ایک اور بہت روشن پہلو اور بہت ہی عظیم پہلو کہ وہ رسول تم میں سے ہے، کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، یہ خود تمہارے اپنے رسول ہیں۔ اے مکہ والو یہ تم میں ہی پیدا ہوئے ہیں، اے عرب یہ نبی عربی ہے، یتلو علیکم جو تمہارے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے تمہارے اوپر اس نبی کی بدولت، یتلو علیکم آیاتنا تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور اس طریقے سے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہارے عقائد پاک کر رہے ہیں، تمہارے اخلاق پاک کر رہے ہیں، تمہارا نظام زندگی پاک کر رہے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں،
اپنے عمل سے قرآن سمجھاتے ہیں، اپنے فرامین سے قرآن سمجھاتے ہیں، اپنے کردار سے قرآن سمجھا رہے ہیں، والحکمہ، اور تمہیں حکمت سمجھا رہے ہیں کہ قرآن پہ عمل کس طرح کرنا ہے، اس کا طریقہ کار بھی سمجھا رہے ہیں، اس کے پیچھے جو دانائی ہے، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، اس کے پیچھے جو دانش ہے، وہ تمہیں اپنے اعمال سے دکھا رہے ہیں، اپنی سنت مبارکہ سے دکھا رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں ما لم تکونوا، جو نہیں تھے تم لوگ تعلمون جانتے، جو تمہیں معلوم نہیں تھی باتیں وہ تمہیں انہوں نے سکھائیں، اور وہ سکھا رہے ہیں اور سکھاتے رہیں گے۔ آخری آیت میں، آج کی آخری آیت میں فرمایا اے مسلمانوں فاذکرونی، تم سب مجھے یاد رکھا کرو، یعنی مجھ اللہ کو تم سب ذکر میں اپنے رکھا کرو۔ یاد رکھنے کا مطلب ہے اپنے دل و دماغ میں اس کو قائم رکھو، اس کی یاد کو، اور پھر زبان سے بھی کرو۔ اذکرکم، اور اگر تم ایسا کرو گے کہ مجھے یاد رکھو گے، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا۔ واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرتے رہو۔ بہت سی نعمتیں ہیں جن میں سے یہاں سب سے بڑی نمایاں نعمت کا ذکر آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بدولت پھیلنے والے فیض کا ذکر آیا۔ اور بہرحال نعمتیں بہت ہیں۔ واشکروا لی، اور تم میرا شکر کیا کرو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری مت کیا کرو۔ یہ جو تم غلط کام کرتے ہو یہ ناشکری ہے۔ کوئی ناشکری والا نہ کوئی بات کرو، نہ ہی ناشکری والا عمل کرو۔ یہ تھی ہماری آج کی 11 آیات، ان کا ترجمہ۔ آئیے ذرا مشکل الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے سامنے آیا سایقول، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے قول سے، قول کے معنی کہنا، اسی سے تھا، آپ کو یاد ہوگا اسی سے تھا قال، قال کے معنی اس نے کہا، پھر اس سے مضارع بنا یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانے ہوتے ہیں، لیکن اگر مضارع کے شروع میں یہ سین ایڈ ہو جائے، جیسے سایقول میں یہ سین ایڈ ہوا ہے، تو پھر یہ حال کا معنی ختم ہو جائے گا، پھر صرف مستقبل کا معنی رہے گا اس کے اندر۔ تو سایقول کے معنی وہ کہے گا، سایقول وہ کہے گا، یقول کے معنی ہے وہ کہتا ہے، وہ کہے گا، دونوں معنی ہو سکتے تھے، لیکن سایقول کے معنی صرف ہیں وہ کہے گا، اور وہ بھی ان قریب کہے گا، کوئی زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ یہاں بھی ایک فرق یہ میں رکھیں، اگر سین آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جلد ہی کہے گا، اور اگر سین کی جگہ سوفا کا لفظ آ جائے اور کہا جائے سوف یقول، تو اس کا مطلب ہے کچھ وقت لگے گا، کچھ عرصے کے بعد کہے گا۔ یہ سوفا میں ذرا کچھ عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن صرف سین آ جائے سایقول تو پھر اس کا مطلب ہے ان قریب، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگنا اس کام پر۔ ٹھیک ہو گیا، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ سایقول وہ کہے گا، کون کہے گا؟ السفہاء کہیں گے۔ آپ نے دیکھا فعل جو ہے وہ واحد آیا ہے لیکن یہ جمع کے لیے، تو یاد رکھیے کہ عربی میں اگر فعل کے بعد فاعل آئے، یہ جو السفہاء ہے، کون کہے گا؟ یہ کہیں گے، سبجیکٹ السفہاء ہے۔ تو فاعل جب فعل کے بعد آئے، ہم کہتے ہیں کہ فاعل اس میں ظاہر ہے، یعنی فاعل سامنے آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ورنہ تو عربی کی گردان کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے فاعل، لیکن یہاں ظاہر ہو گیا السفہاء۔ تو یاد رکھیں جب بھی فاعل اس میں ظاہر ہو، جیسے یہاں ہے السفہاء، فعل کے بعد آیا ہے، باقاعدہ سامنے آیا ہے، تو فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے، جیسے یقول ہے، یقولون جمع نہیں ہے، ورنہ تو ہوتا سیقولون السفہاء۔ لیکن اگر السفہاء پہلے آتا ہو، یقول بعد میں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے السفہاء یقولون سیقولون، لیکن کیونکہ یہاں فاعل فعل کے بعد آیا ہے اور اس میں ظاہر ہے، اس لیے
فعل میں نے بتایا کہ فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا فعل ہمیشہ واحد آئے گا. یقولو وہ کہتا ہے، سیقولو وہ کہتا ہے، وہ کہے گا. السفہاء بے وقوف لوگ، تو ہم ترجمہ کریں گے کہ بے وقوف لوگ کہیں گے، بے وقوف کہیں گے. کون سے بے وقوف کہیں گے؟ من الناس لوگوں میں سے. ما واللہ، یہاں واللہ کا لفظ ہے، یہ بھی سمجھ لیں. واللہ، واللہ کے معنی اس نے رخ پھیرا، اس نے منہ پلٹایا. واللہ پھیر دیا، واللہ کے معنی پھیر دیا، اور اس کے بعد ہم اٹیچ ہوا ہے. ہم کے معنی ان کو. واللہ ہم ان کو پلٹا دیا، ان کو پھیر دیا. ان قبلتہم ان کے قبلے سے. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں قبلہ اور آگے ہم کی ضمیر اٹیچ ہوئی ہے. ایسے علیہا اس پر، یہ اللہ کے ساتھ ہا اٹیچ ہوا ہے. اس کے بعد کوئی نیا لفظ نہیں ہے. یہدی، یہدی کا لفظ کئی بار آ چکا ہدا سے. ہدا کے معنی اس نے ہدایت دی. اس سے فعل مضارع بنتا ہے. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت دے گا. فرمایا یہدی اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ ہدایت دے گا. من یشاء جسے چاہتا ہے، جسے چاہے گا. الی صراط مستقیم. وکذالک جعلناکم، یہ جعلنا کیا ہے؟ یہ جعل فعل ماضی ہے. جعل کے معنی اس نے بنایا. یہی جب جعلنا بنا اس کے معنی ہم نے بنایا. تو جعلنا کے آگے کم اٹیچ ہوا ہے، یعنی تم سب لوگوں کو. جعلناکم ہم نے تم لوگوں کو بنایا. امت کے معنی امت. وسطاً وسط کہتے ہیں. وسط کے معنی ہے درمیان. ابتدا ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے، درمیان میں وسط، یعنی جو درمیانی چیز ہے اسے وسط کہتے ہیں. تمہیں ہم نے ایک درمیانی امت بنایا، یعنی تم سب کے لیے ایک آئیڈیل کا کردار ادا کرو گے. لِتَکُونُوا یہ کانا سے ہے. کانا کے معنی ہوا. مضارع آتا ہے یکونو وہ ہوتا ہے، اور تکونو تو ہوتا ہے، اور اس کے بعد وونون ایڈ کریں تکونون تو تم سب ہوتے ہو. لے کے معنی تاکہ. تو یہ جو لے آیا ہے اس کی وجہ سے تبدیلی ایک آئی ہے کہ تکونون جو ہے یہ نون اس کا اڑ گیا ہے، یہ الف اس کی جگہ پہ آ گیا. تکونو تم سب ہو جاؤ. اصل میں تکونون تھا تم سب ہوتے ہو، لیکن لے تکونو تاکہ تم سب ہو جاؤ. پھر آ گیا وا یکونا، یہ بھی اسی کانا سے ہوا. یکونو ہوتا ہے. وا یکونا اور ہو جائے الرسول علیکم، رسول پاک تم پر ہو جائے شہیدن، تو شہید کے معنی گواہ. آگے القبلہ آیا، یہ بھی وہی قبلہ کا لفظ پہلے گزر چکا. کنتا آیا کانا سے. کانا کے معنی ہوا، کنتا کے معنی تو ہوا یا تو ہو جا. لنعلم یہ جیسے لتکونو وغیرہ آئے تھے. نعلم علم سے ہے، علم کے معنی جاننا. علما اس نے جانا. یعلم وہ جانتا ہے، اور نعلم ہم جانتے ہیں. اور لنعلم تاکہ ہم جان لیں. یتبع، یتبع سمجھ لیں. اتبع ہی فالوڈ، اس نے پیروی کی. تو مضارع ہے یتبع وہ پیروی کرتا ہے. تو جیسے نعلم سے لنعلم لے کی وجہ سے یہاں زبر آ گئی آخر میں نعلم میں نعلم. اچھا یہاں ہے یتبع وہ پیروی کرتا ہے. آگے ینقلبو ہے. ینقلبو جو ہے یہ بھی فعل مضارع ہے، اس کا ماضی ہے انقلبہ. انقلبہ کے معنی وہ اسی سے انقلاب کا لفظ آتا ہے اردو میں کہ انقلاب آ گیا، یعنی معاملات پلٹ گئے، معاملات بدل گئے. تو انقلبہ کے معنی پلٹ گیا. تو مضارع ہے ینقلبو وہ پلٹ جاتا ہے. اسی سے مصدر عربی میں آتا ہے انقلاب، اور یہ اردو کا لفظ ہے انقلاب. انقلاب آ جانا، بالکل معاملات الٹ ہو جانا. تو انقلبہ کے معنی پلٹا. ینقلبو پلٹتا ہے. علی عاقبئی اپنی ایڑیوں پر. عاقبہ عاقبئی ہی اس کو سمجھتے ہیں. یہ عقب کہتے ہیں. عقب کہتے ہیں پچھلا حصہ، ایڑی، اور اس سے تثنیہ بنایا یعنی دو ایڑیاں. تو عاقبین
دو ایڑیاں. اس کے بعد کہا کہ عاقبین دو ایڑیاں تو اس کی دو ایڑیاں تو ہی لگانا تھا تو نون گر گیا، اس کی جگہ ہی آ گیا، تو یہ بن گیا عاقبئی ہی، اس کی دو ایڑیاں. تو وہ پھر گئے اپنی ایڑیوں پر، یعنی واپس پلٹ گئے، یعنی انہوں نے حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا. ایسے لکبیرتن، اس میں لام تاکید کے لیے ہے، اور کبیرہ کے معنی بڑی، یعنی ایسی چیز جو بوجھل ہو، بڑی ہو، جو اس کا دشوار ہو. ہدا فعل ماضی ہے، ابھی میں بتا چکا. یہدی میں ہدا فعل ماضی، اس نے ہدایت دی، اور جو اس کا فعل مضارع یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. تو دونوں لفظ آج کی آیت میں آ گئے، آج کے سبق میں آ گئے. لیضیع، اس میں لے کے معنی تاکہ، اور یضیع یہ فعل ماضی ہے اضاع. آپ کو معلوم ہے اردو میں ضائع کا لفظ آتا ہے کہ فلاں نے فلاں چیز ضائع کر دی، تو اضاع اس نے ضائع کر دیا، عین کے ساتھ. اضاع آخر میں عین ہے، اس نے ضائع کر دیا. اس سے مضارع آتا ہے یضیع، وہ ضائع کرتا ہے، ضائع کرے گا. لے کے معنی تاکہ یا کہ. وما کان اللہ لیضیع، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع کر دے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے لا رؤوف، لام تاکید کے لیے ہے. اگر رؤوف جو ہے یہ رافت سے ہے، رافت کے معنی نرمی، اور رؤوف اس ذات کو کہتے ہیں جو بہت نرمی اختیار فرمائے. اگر تقلب ہے، یہ انقلاب بھی قلب سے تھا، قاف لام بیف، اسی تھا انقلاب، پلٹ جانا، بدل جانا. اور یہ تقلب بھی اسی سے ہے، قاف لام بے سے. جب بیس ایک ہے تو معنی میں بھی یکسانیت نہیں تو بہت حد تک ایک جیسے ہوں گے، مکمل نہیں تو کافی حد تک یکسانیت ہوگی. تو قلب کے معنی ہوتا ہے پلٹنا، اسی وجہ سے دل کو بھی قلب کہتے ہیں عربی میں، قاف کے ساتھ قلب، کیونکہ یہ مستقل پلٹتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے. تو تقلب کے معنی پلٹنا. قبلہ کے معنی قبلہ. ترضاہا یہ رضا سے ہے، رضا کے معنی راضی ہونا. فعل ماضی ہے راضیہ، وہ راضی ہوا. اسی سے حضرت کوئی صحابی کا نام ہے تو آپ کہتے ہیں راضیہ اللہ، اللہ راضی ہو گیا عنہ، اس سے. دعا میں ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو راضیہ کے معنی وہ راضی ہوا، اس سے فعل مضارع ہے یرضا، وہ راضی ہوتا ہے. اور ترضا تو راضی ہوتا ہے. قبلتن ترضا تو راضی ہو جائے، ہا اس سے، ہا مؤنث کے لیے اٹیچ پروناؤن ہے تو اس سے مراد قبلہ ہے. قبلہ کیونکہ مؤنث سے آخر میں گولتے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. تو ترضاہا تو اس سے راضی ہو جائے، یعنی آپ کی جو پسند کا قبلہ ہے اے نبی، ہم اسی کو قبلہ بنا رہے ہیں. فا کے معنی پس. آگے ہے ولے، یہ آیا تھا شروع میں سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، ولا کے معنی پھیر دیا، اور ولے فعل امر ہے، امپیریٹو ہے، یعنی تو پھیر دے. ولا تھا اس نے پھیر دیا، فعل ماضی. یولی وہ پھیر دیتا ہے، فعل مضارع. اور ولے فعل امر ہے، تو پھیر دے. وجہ کا اپنے چہرے کو. شطر، شطر کہتے ہیں حصے کو، دو حصے کسی چیز کو کاٹیں، اس کے دو حصے کاٹ دیں تو اس کا ایک حصہ شطر ہوتا ہے. عام طور پہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی بن رہے ہیں رخ، طرف، سائڈ، ڈائریکشن. المسجد الحرام، یہ مسجد حرام. آگے ولو ہے، ابھی آیا تھا فولے. ولے ایک بندے کو کہنا ہو تو کہیں گے ولے، یعنی تو منہ پھیر، اور بہت سے لوگوں کو کہنا ہو تو ولو، تم سب رخ پھیرو. شطرہو پھر آ گیا شطر، ڈائریکشن کے لیے، شطرہو اس کی ڈائریکشن پر. آگے ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ، یہ پھر ہوئی علم سے، جاننا. عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، آپ نے دیکھا یعلمون سے پہلے لام آیا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی. اور اگر فعل مضارع سے پہلے سین آ جائے تو پھر صرف مستقبل کا معنی ہوگا، حال کا معنی ختم ہو جائے گا. اسی طرح یہ اصول بھی یاد کر لیں کہ اگر فعل مضارع سے پہلے لام زبر لام آ جائے
تو صرف حال کا معنی ہوگا، مستقبل کا معنی ختم ہو جائے گا، مستقبل کے معنی کی چھٹی۔ تو یعنی کہ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے، یقولو کا لفظ تھا، اس کے معنی ہے وہ کہتا ہے، وہ کہے گا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے کہہ دیا سایقولو تو اس کے معنی ہوں گے وہ کہے گا، وہ کہتا ہے کا معنی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے لا یقولو تو پھر اس کے معنی ہوں گے وہ کہتا ہے، وہ کہے گا کا معنی نہیں رہے گا، کیونکہ لام لگ گیا تو مستقبل کا معنی نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں آ جائیے لیعلمون، الذین اوتوا الکتاب لیعلمون، یعنی جو لوگ اہل کتاب ہیں، لیعلمون وہ تو جانتے ہی ہیں، لام کی وجہ سے یہ صرف حال کا معنی ہوگا، مستقبل کا معنی نہیں ہوگا۔ یعلمون کہ وہ جانیں گے، نہیں، وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تابعو، اتباع اسی سے نکلا ہے، تابعہ ہی فالوڈ، تابعو ان سب نے اتباع کی، ان سب نے فالو کیا، قبلہ کا تیرے قبلے کو، قبلہ کا تیرے، اور تابع اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ایسا اسم جو فاعل کا بتائے، کام کرنے والے کا، تابعہ اس نے فالو کیا، اور تابع فالو کرنے والا۔ جیسے انگلش میں عام طور پہ لفظ کے آخر میں ای آر لگا دیتے ہیں، جیسے فالو فالوور، ایسے ورک ورکر، تو اس طرح عربی میں فاعل کے وزن پہ لاتے ہیں تابعہ سے تابع۔ جیسے کاتبہ اس نے لکھا، کاتب لکھنے والا، عالمہ اس نے جانا، عالم جاننے والا، جاہلہ وہ نادان ہوا، جاہل نادان ہونے والا، جو نادان ہو، جو جاہل ہو۔ قاتلہ اس نے قتل کیا، قاتل قتل کرنے والا۔ اس طرح تابعہ اس نے فالو کیا، تابع فالو کرنے والا، فالوور۔ وما انت بتابع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فالوور نہیں ہیں، قبلتا قبلے کے، ہم ان کے، قبلتا ہم ان کے قبلے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہمارے سامنے ہے اذن، یاد رکھ لیں، ایک ہوتا ہے اذا، اس کے معنی ہوتے ہیں جب، ایک ہوتا ہے از، اس کے معنی بھی جب، لیکن یہ ہے اذن ڈبل زبر کے ساتھ، اس کے معنی ہے تب، دین۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس یعرفونہ، جیسے وہ عالمہ یعلمون تھا، ایسے ہی عرفہ سے، عرفہ کے معنی اسی سے معرفت، پہچاننا، پہچان کرنا۔ تو یعرفونہ وہ سب جانتے ہیں، عرفہ اس نے جانا، یعرفو وہ جانتا ہے، اور آگے وونون اٹیچ ہوا، یعرفونہ وہ سب جانتے ہیں، ہو اس کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے ہیں، قرآن کو وہ جانتے ہیں۔ یعرفون پھر آ گیا وہ سب جانتے ہیں، وہ اس قرآن کو جانتے ہیں، کما یعرفون جیسے وہ جانتے ہیں ابناءہم، ابنا یہ ابن کی جمع ہے، ابن کے معنی بیٹا، ابنا بیٹے، ہم ان کے، یعنی وہ ان کے بیٹوں کو، یعنی اپنے بیٹوں کو وہ جس طرح جانتے ہیں، جس طرح یہ یقین سے جانتے ہیں، اس طرح یہ بھی یقین ان کو حاصل ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ لیکتمون ابھی گزرا تھا، لیعلمون، میں نے بتایا تھا لام جب آتا ہے فعل مضارع سے پہلے تو حال کا معنی آتا ہے، پھر مستقبل کا معنی نہیں رہتا۔ یہ کاتما سے ہے، آپ نے پہلے لفظ پڑھا ہوا ہے کاتما، من کاتما شہادتا عنده من اللہ کا لفظ کا جملہ آیا تھا۔ کاتما کے معنی اس نے چھپایا، کاتما اس نے چھپایا، اس سے مضارع بنتا ہے یکتمو وہ چھپاتا ہے، پھر وونون ایڈ ہوا، یہ بن گیا یکتمون وہ سب چھپاتے ہیں، اور لام لگ گیا تو چھپاتے ہیں اور چھپائیں گے میں سے ایک معنی ہی رہ گیا باقی، لیکتمون وہ سب چھپاتے ہیں۔ آگے لفظ آ رہا ہے الممترین، الف لام معرفہ بنانے کے لیے، اگلا لفظ ہے ممترین، یانون جو ہے جس سے جمع ہو گیا، تو باقی ہمارے پاس لفظ ہے ممتری، ممتری، ممتری کے معنی شک کرنے والا، اور جمع بن گیا ممترین، شک کرنے والے۔ فلا تکونن تو تم ہرگز مت ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ اس کے بعد فاستبقوا ہے، اس کے اصلی حروف ہے سین، با،
اور قاف، اسی سے ہے سبق. جیسے میں کہتا ہوں آج ہمارا 21واں سبق ہے. ہر سبق سے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی سے اردو میں لفظ ہے سبقت حاصل کرنا، یعنی آگے بڑھ جانا. اسی سے کہتے ہیں جو آگے بڑھ جائے، گزر جائے، کہتے ہیں سابق، یعنی وہ تو پہلے سے ہی گزر گیا، بہت آگے نکل گیا. اسی سے عربی میں آتا ہے استباقہ. استباقہ کے معنی اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس نے ریس لگائی. یہ جو آپ ایک دوسرے سے ریسیں لگاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو عربی میں کہتے ہیں استباقہ. اس نے ریس لگائی، اس نے مقابلہ کیا. اور پھر جب یہ با کی زبر کی بجائے زیر آ جائے استبق، اس کے معنی تو ریس لگا، تو مقابلہ کر. اور پھر وہ آیا استبقو، تم سب ریس لگاؤ، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یا آیا فاستبقو، تو تم سب ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اس میدان میں الخیرات، خیر کے میدان میں، خیر کی جمع خیرات. خیرات جو ہے یہ خیر کی جمع ہے. اینا کے معنی کہاں، جہاں. اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم. یأت، یہ کئی بار گزر چکا. عطا سے، عطا کے معنی وہ آیا. عطا کے بعد بے آئے تو پھر وہ آیا نہیں، وہ لایا. تو یأتی بے، وہ لاتا ہے، اور یأت بے، وہ لائے گا. قم اللہ، اللہ تعالیٰ لائے گا تمہیں جمیعاً، تم سب کو لائے گا، یعنی قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا. خرجتا، یہ خارجہ سے ہے. خارجہ کے معنی وہ نکلا، فعل ماضی. اور خرجتا، تو نکلا. نبی پاک کو خطاب ہو رہا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، جہاں بھی تشریف لے جائیں. اس کے بعد للحق، یہ لام جو ہے تاکید کا ہے، آگے الحق ہے. الحق کے معنی ہوتے ہیں سچ، حقیقت، حق. للحق، یقیناً یہی حق ہے. اس کے بعد ایک لفظ ہمارے پاس ہے لِأَلَّا، لے کے معنی تاکہ، ان کے تا، لے آپ کو پتہ ہے کے لیے، ان کے، لا نہیں. لِأَلَّا، تاکہ نہ ہو. یکونا، لِأَلَّا، تاکہ نہ، اور یکونا ہوتا ہے، تو لِأَلَّا یکونا، تاکہ نہ ہو. حجتن، دلیل. تخشوہم، یہ تخشوہم جو ہے یہ خشیت سے ہے. خشیت کے معنی ڈر. فعل ماضی ہے خاشیہ، وہ ڈرا. فعل مضارع ہے یخشا، وہ ڈرتا ہے. اسی سے ہے تخشا، تو ڈرتا ہے. پھر اس سے واو نون لگا کے جمع بنایا تخشونا، تم سب ڈرتے ہو. آگے ہم اٹیچ ہوا ان سے، تو جب ہم اٹیچ ہوا تو تخشونا کے معنی تم ڈرتے ہو، لیکن اس سے پہلے لا لگایا کہ نہ ڈرو. لا، تو لا کے زور سے نون گر گیا. لا تخشو، تم نہ ڈرو، ہم ان سے. لا تخشو ہم، تم ان سے نہ ڈرو، ان سے نہ دبو، ان کے روب میں مت آؤ. وخشونی، ابھی بتایا آپ کو، خاشیہ وہ ڈرا، اور یخشا وہ ڈرتا ہے. اسی سے ہے اخشا. اخشا کے معنی تو ڈر. اخشو، تم سب ڈرو، نی، مجھ سے. اخشونی، مجھ سے ڈرو. فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو. وخشونی، اور مجھ سے ڈرو. آگے ہے والی اتمہ. وا کے معنی ہے اور، لے کے معنی ہے تاکہ. اتمہ اصل میں تمام سے ہے. تمام کے معنی کمپلیٹ. اس سے فعل ماضی آتا ہے اتم، ہی کمپلیٹڈ، اس نے مکمل کر دیا، اس نے تمام کر دیا. اور اسی سے ہے یتم، وہ مکمل کرتا ہے. اور اتم، میں مکمل کرتا ہوں. لِأُتِمَّ، تاکہ میں مکمل کروں. والی اتمہ، اور تاکہ میں مکمل کروں. آگے ارسلنا ہے، یہ گزشتہ سبقوں میں گزر چکا. ارسالہ، اس نے بھیجا، اور ارسلنا، ہم نے بھیجا. فی کے معنی میں، اور کم، تم سب. فی کم، تم سب کے اندر، تم سب میں. آیات، آیت کی جمع، نشانی. آیات، نشانیاں. آیاتنا، ہماری نشانیاں. وا، اور یزکی، یہ زکا سے ہے، تزکیہ اسی سے نکلا ہے، تزکیہ.
تزکیہ کرنا یعنی پاک کرنا، پاک کرنا، اسی سے ہے زکا، اس نے پاک کیا، فعل مضارع ہے، یزکی وہ پاک کرتا ہے، تم لوگوں کو، یزکی وہ پاک کرتا ہے، تم لوگوں کو، اسی طرح یعلمکم، علامہ سے، علامہ کے معنی وہ تعلیم دیتا ہے، یعلم، علامہ اس نے تعلیم دی، یعلم وہ تعلیم دیتا ہے، تم لوگوں کو، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تمہیں سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ آگے ہے فَاذْكُرُونِی، فا کے معنی پس، اذکرونی ذکر سے، فعل ماضی عربی میں آتا ہے ذاکارہ، اس نے ذکر کیا، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، وہ یاد کرتا ہے، اس سے امر آتا ہے اذکر تو یاد کر، اور جمع بہت سے لوگوں کو کہنا ہو تو اذکرو تم سب یاد کرو، فاذکرو تم سب یاد کرو، نی مجھے، ابھی میں نے بتایا ذاکرہ اس نے یاد کیا، یذکرو وہ یاد کرتا ہے، آگے ہے اذکرو میں یاد کرتا ہوں، اذکر تو میں یاد کروں گا، یعنی تم ایسا کرو گے تو پھر میں ایسا کروں گا، فاذکرونی تم سب یاد کرو مجھے، اذکر تو پھر میں یاد کروں گا، تم لوگوں کو، جیسے اذکرو تھا تم سب یاد کرو، ایسے اشکرو ہے تم سب شکر کرو، واشکرو اور تم سب شکر کرو، لام کے معنی کے لیے، یا کے معنی میرے، لی میرے لیے، یعنی میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی یہ کفرا سے، کفرا کے معنی اس نے کفر کیا، اس سے مضارع آتا ہے یکفرو وہ کفر کرتا ہے، پھر اسی سے تکفرو کے معنی تو کفر کرتا ہے، اور جمع ہو گیا تکفرونا تم سب کفر کرتے ہو، لا تکفرو لا کا زور پڑا، لا تکفرونا تم سب کفر نہیں کرتے، لیکن اگر حکم ہو تو لا تکفرو تم سب کفر نہ کرو، نی میرا، میری ناشکری مت کرو۔ یہ تھا یہاں کے الفاظ اور ان کی وضاحت، اس کی وضاحت ہو گئی، باقی آپ کو میں نے یہ صفحہ بھیجا ہوا ہے، کہتے ہیں تو ایک بار پھر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ کہیں گے، لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، ما ولاہم ان لوگوں کو کس چیز نے پھیر دیا، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ تھے، یعنی جس قبلے پر آلریڈی پہلے تھے اس کو کیوں انہوں نے بدل لیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، کوئی ایک جہت اللہ کے لیے فکس نہیں ہے، اللہ کا ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، جس طرف اللہ حکم دے اسی طرف ہی تمہیں رخ کرنا چاہیے۔ یہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ تو جب اللہ ہی کا حکم چلتا ہے تو اللہ جس کو جو چاہے کرے، اسی طرح اے مسلمان وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تم کو بنایا ہے امۃ وسطا ایک درمیانی امت، ایک فضیلت والی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، لوگوں کے لیے ایک گواہی کی ہے، گواہ کی حیثیت اختیار کر لو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہو، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور اے نبی وہ قبلہ جس پر آپ تھے وہ ہم نے نہیں بنایا تھا، الا لنعلم مگر یہ کہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، من ان لوگوں میں سے، من ینقلب علی عقبیہ جو اپنے رخ جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور اگرچہ یہ کام بہت دشوار ہے، الا علی الذین ھدی اللہ مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور اللہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو، تمہارے نیک کاموں کو ضائع کرے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقیناً اللہ تبارک و تعالی انسانیت کے ساتھ بہت نرمی اختیار کرنے والے اور رحم کرنے والے، رحم کرنے والے۔
ادنرا، یہ بات پکی ہے کہ ہم دیکھتے رہے ہیں تقلب وجہ کا، آپ کے رخ کا پلٹنا، آپ کے چہرے کا اٹھنا، فی السماء، آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم یقیناً پھیر کے رہیں گے، قبلتاً، اس قبلے کو، ترضاها، جو آپ کو پسند ہے، ہم آپ کا رخ اسی طرف کروا کے رہیں گے جو اس قبلے کی طرف جو آپ کا پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو لیجئے مسجد حرام کی طرف رخ کیجئے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم سب لوگ ہوا کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے رخ اسی مسجد حرام کی طرف کر دیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ تو جانتے ہی ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ وہ جو تحویل قبلہ یعنی قبلے کا جو بدلنا ہے یہ ان کے رب کی طرف سے حقیقت ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اگر آپ ان کی طرف لے آئیں، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی بھی ان کو دکھا دیں، مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی وہ کافر ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات پر چلے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تب تو آپ انک اذا لمن الظالمین، تب تو آپ بڑے ظالموں میں سے ہوں گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعرفونہ، وہ اس بات کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ، جو چھپایا کرتے ہیں، الحق کا حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ اسے جانتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، الحق من ربک، حق جو ہوتا ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہوتا ہے، جو رب کی طرف سے ہوتا ہے وہی حق ہوتا ہے۔ فلا تکونن، تو آپ ہرگز مت ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ایک سمت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، جس طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم لوگ ہوگے، یَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اللہ تم سب کو لے کر آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں سے بھی آپ باہر تشریف لے جائیے، آپ باہر جائیے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم لوگ بھی جہاں کہیں ہوا کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اسی کی رخ کی طرف اپنا رخ کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کی تمہارے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو سکے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ظلم کی روش پہ ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو تم ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ہی ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْكُمْ، اور میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کروں گا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ اما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا ہم نے تمہارے اوپر رسول، تمہارے اندر سے رسول کو بھیجا، منکم، جو تم میں سے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے اعمال، اخلاق، عقائد پاک کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھاتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کو تم نہیں جانتے تھے، فَاذْكُرُونِی، تو تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونِ، اور میری ناشکری مت کرو۔ تو یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ العزیز ہم اگلا سبق اپنی کلاس میں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ چھٹی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت یافتہ بنائے، یاد کرنے اپنی ذات کو، اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے رہیں۔ وآخر